إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ معزز سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور خصوصاً آج کل ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو مختلف جدید قسم کی وبائیں آ رہی ہیں، ان کا مقابلہ اور ان سے کیسے نمٹا جائے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں ان سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وبائیں اور یہ وائرس اور یہ مصیبتیں آج شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے ہی ہے۔ تو کسی قوم پر بھی یا کسی بندے پر بھی کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت، بیماری، کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے، دو اس کے سبب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب ہے کہ وہ اگر نیک ہے، مومن ہے، مسلمان ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہو سکتا ہے، اس کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، اپنے تقوی میں کتنا مضبوط ہے، اور اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں جو وہ ویسے نہیں حاصل کر سکتا۔ اور دوسرا سبب ہے گناہوں کی سزا، کفر کی سزا، شرک کی سزا، کبائر کی سزا اور عذاب کی شکل میں۔ تو جو بطور آزمائش ہے، اس بارے میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے ایمان کا دعویٰ کیا،
جو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر حال میں تمہاری آزمائش تو ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی چیز کے ساتھ بھی تمہیں آزما سکتے ہیں۔ ہم تمہیں ڈر دے کے آزما سکتے ہیں، بھوک دے کر آزما سکتے ہیں، مالوں میں کمی کر کے آزما سکتے ہیں، کسی کے اوپر بیماری آئے، پریشانی آئے، وہ دنیا سے چلا جائے، دنیا سے تمہارا کوئی پیارا بلا کر آزما سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آزما سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس میں صبر کرنے والا کون ہے اور جزا فضا کرنے والا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں، اخبر تعالی انہ یبتلی عبادہ ای یختبرہم وَيَمْتَحِنُهُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، یعنی ان کا امتحان لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں ان کو، فَتَارَةً بِالسَّرَّاءِ وَتَارَةً بِالضَّرَّاءِ، کبھی اچھائی کے ساتھ، کبھی سخت تکالیف اور پریشانیوں کے ساتھ، یعنی مختلف کیفیات میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1، سورہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اتنا کہنے سے ہی ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ کہنے سے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، کام ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمانا بھی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی آزمائیں گے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے ایمان میں، اپنے عقائد میں سچا ہے، اور کون ہے جو ڈگمگاتا ہے، کون ہے جو گھبرا جاتا ہے، کون ہے جو صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان پر اگر کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے جو اس کے اوپر آنی ہی آنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک صحیح حدیث لے لیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2398 اور مسند احمد حدیث نمبر 1494، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں؟ دنیا میں کون ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ آزمایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا وہ انبیاء کرام ہیں، یعنی نبیوں کی جماعت وہ جماعت ہے دنیا میں
جن کے سب سے زیادہ اللہ نے امتحان لیے. آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے امتحان تھے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دی، دن بھی رات بھی مختلف باتیں سنی، اتنا لمبا عرصہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، رکے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، پھر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایسے ہی باقی انبیاء، کچھ کے قصے اللہ نے ہمیں بتائے اور بہت سارے ہیں جن کے نہیں بتائے، لیکن بہرحال آزمایا سب کو گیا اور سب سے زیادہ آزمایا گیا. اصحاب سے، مومنین سے، متقین سے، محسنین میں سے سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا وہ انبیاء ہیں، اور سب سے بڑی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہمارے اوپر تھوڑی سی کوئی بیماری، کوئی مصیبت آ جائے، رزق میں کمی ہو جائے، کوئی چلا جائے ہمارا پیارا، تو ہم فوراً پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کچھ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہے. ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی رزق نہیں مل رہا، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں. اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بیماری، پریشانی اور مصیبت میں بھی میرا بندہ الحمدللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا. کیا میں نے اس کا بیٹا اپنے پاس بلایا ہے، یہ جزا فضا کرتا ہے یا انا للہ پڑھتا ہے، صبر کرتا، کیا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں غور سے سن لو، قدم قدم پہ صبر کا دامن پکڑے رکھو، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کرو. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جتنا ایمان میں پختہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مومن مسلمان ہوتا ہے، اتنی بڑی اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں. جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اتنی اس کے اوپر بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، رزق میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جان بھی جا سکتی ہے، خوف بھی آ سکتا ہے، کوئی وبا بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنا؟ جتنا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا. آگے فرمایا ہر بندہ اپنے دین، ایمان اور تقوی کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جو اپنے تقوی میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، اور جتنا ایمان اور دین میں کمزور ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بھی چھوٹی ہوتی ہے. لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ اتنا ہی کمزور ہو جائے کہ دوسری طرف سے عذاب اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئه. فرمایا مسلمان مومن بندہ آزمائشوں کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، کبھی بیماری، کبھی وبا، کبھی پریشانی، کبھی آزمائش، کبھی رزق میں کمی. یعنی یہ ساری جو مصیبتیں ہیں نا، یہ کاٹ رہا ہوتا ہے. کاٹتے کاٹتے ایسا وقت اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. بیماریوں، مصیبتوں، آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، بالکل وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کے لیے آزمائش، بیماری، کچھ بھی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ اچھی ہے اس کے لیے. اگرچہ جانتا نہیں ہے یہ، ہم تو ظاہری دیکھ رہے ہیں نا، اور جو ہمارا ظاہر ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم،
کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں لیکن حقیقت میں تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے بڑی اچھی ہیں لیکن حقیقت میں اس کے لیے ہمارے لیے شر ہوتا ہے. تو یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا دین، ایمان اور تقوی دیکھنا چاہیے، اس میں دن بدن ہمیں بڑھنا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب یہ بیماری آ گئی، اب یہ مصیبت آ گئی، اب یہ تکلیف آ گئی. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی ہوگا ہمارے لیے وہی ہوگا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بہتر ہے یا غیر بہتر ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، ہم تو ظاہر سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ظاہری، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس مصیبت کے بدلے میں ہمیں جو سکون اور بعد والی زندگی میں ہمیں جو امن ملتا ہے، ہم پھر خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے اچھا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5641 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بندہ جو ہے اس کو کوئی دکھ آئے، کوئی چوٹ لگے، کوئی فکر لاحق ہو جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. اب یہ مقصد ہے آزمائش کا کہ بیماری آئی، بخار ہوا، سر درد ہوا، کسی وبا میں مبتلا ہو گیا، کچھ بھی ہوا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، یہ صبر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بندہ ہر حال میں اچھا ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے پریشانی آئے صبر کرتا ہے ثواب لیتا ہے، خوشی آئے تو شکر کر کے ثواب لیتا ہے. ہر حال میں ثواب ہے. کن کے لیے؟ ایسے مومنوں کے لیے جو پریشان نہیں ہوتے، صبر کرتے رہتے ہیں. اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں گنوائی ہیں کہ تمہیں چوٹ لگے، تمہیں دکھ آئے، تمہیں بیماری آئے، پریشانی آئے، بخار ہو، درد ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جتنی بڑی پریشانی ہوگی اتنے اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے. تو کتنا اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی بندہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے اور پھر خدا نہ خواستہ اس حال میں مر جائے کہ بہت سارے گناہ اس کے ذمے ہوں، تو پھر کہے کہ اب کیا بنا. ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی بچائے اور آزمائشوں سے بھی بچائے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو وہ ہمارے لیے بری نہیں ہے، وہ ہمارے حق میں اچھی ہے. تو یہ تو چند دلائل تھے کہ آزمائش، کوئی مصیبت، پریشانی، وبا، بیماری بطور آزمائش آتی ہے. اب کچھ سزائیں، کچھ بیماریاں، کچھ وبائیں ایسی ہوتی ہیں جو بطور عذاب اور بطور سزا آتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ زمین کے اوپر اور پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی فساد برپا ہوتا ہے،
کوئی بھی عذاب آتا ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، وہ سب کچھ اس لیے آیا ہے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا۔ یعنی جب کسی قوم میں بے حیائی اتنی عام ہو جائے کہ سر عام بے حیائی ہے، سارے اس کے اندر مبتلا ہیں، جو اب دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کا معاشرہ بھی اس سے نہیں بچا ہوا، بے حیائی عام ہے، عورتیں فحشہ ہیں، بے پردہ ہیں، باریک اور تنگ لباس ہیں، موسیقی عام ہے، شراب عام ہے۔ جب کسی معاشرے میں اتنی گندی گندی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے گناہ آ جائیں گے تو پھر وہ کیا اللہ سے امید رحمت کی کریں گے؟ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے، دن بدن نئی نئی وبائیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں اپنی شکلیں تبدیل کر کر کے، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے۔ لوگ فحاشی میں، عریانی میں، شراب نوشی میں، سود خوری میں، حرام خوری میں، جھوٹ بولنے میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھ لو، جو معاشرے برائی کے اوپر اتر آتے ہیں، پھر جو ان کے گناہ ہیں، گناہوں کے وبال کی صورت میں ان کے اوپر بیماریاں اور وبائیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم لاکھ اس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کر لیں، بڑے بڑے حربے استعمال کر لیں، بہت کچھ کر لیں، ہم تو ظاہری اسباب کر رہے ہیں، جو اس کا اصل حل ہے توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اپنے گناہوں کی معافی، کفر اور شرک کو چھوڑنا، ادھر نہیں جا رہے۔ اور اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر عذاب آئے، ان کے اوپر وبائیں آئی مختلف، کسی کو پھوڑے نکل رہے ہیں، کسی کے اوپر مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، کسی کے اوپر ٹڈیوں کا آ رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر رجوع کر لیتے، توبہ کر لیتے، انسانیت میں آ جاتے تو وبائیں ختم ہو جاتی۔ اب اصل جو وبائیں ختم کرنے کا سلسلہ تھا اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم فروعات کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، میڈیسن لینا سنت ہے، علاج کروانا چاہیے، لیکن اللہ کے عذاب کی صورت میں جب وبائیں ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو پھر ہمیں توبہ کی طرف آنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کیے ہوئے جو کرتوت ہیں اس وجہ سے عذاب آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کچھ سزا دے کے نا، جو تم نے برے عمل کیے ہیں ان کی کچھ سزا دیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم برائیوں سے باز آ جاؤ اور صحیح ہو جاؤ۔ اب دو قسمیں ہیں لوگوں کی، وبا آئی، پریشانی آئی، کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سود خور ہیں، توبہ کر لی۔ انہوں نے دیکھا ہم تو بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ کر لی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بدعمالیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں تو فوراً توبہ کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو تھوڑا سا یہ عذاب دیا، اس کو تھوڑا سا جو جھنجھوڑا، اس نے لعلہم یرجعون پہ عمل کرتے ہوئے واپس لوٹ آیا۔ مقصد بھی یہی تھا اللہ کا کہ یہ تھوڑا سا ان کو میں عذاب دوں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، تھوڑا سا عذاب دیا، تھوڑا سا جھنجھوڑا، تو فوراً بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہیں، یہ غلطیاں ہیں جس کا لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، تو چلے میں اس کی پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نماز پڑھوں گا، سود چھوڑ دوں گا، حرام چھوڑ دوں گا، موسیقی چھوڑ دوں گا، سب کچھ ختم کر دیا تو یہ سدھر گیا، عذاب ختم ہو گیا۔
اگر نہیں کیا تو پھر یہ اپنی برائیوں میں بڑھتا جائے گا اور اللہ کا عذاب اور وبائیں اور بیماریاں اور مصیبتیں بھی بڑھتی جائیں گی. تو یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ الروم آیت نمبر 41. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں، جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ بطور عذاب جو تمہارے عمل ہیں اس کی وجہ سے ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت زیادہ تمہاری برائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ درگزر کر رہے ہیں. اگر سب غلطیوں کے اوپر اللہ پکڑیں تو پھر بعض دفعہ ہم تو اتنی حدیں عبور کر چکے ہیں کہ دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر وہی ہے کہ پتھروں کا عذاب آئے اور ختم کر دے اللہ تعالیٰ، تہس نہس کر دے 1 سیکنڈ کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم برائیوں میں اتنے بڑھ چکے ہو، اپنی بے حیائی اور فحاشی اور کفر اور شرک میں اتنے بڑھ چکے ہو کہ میں نے تمہیں تھوڑا سا عذاب دیا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت زیادہ سے درگزر کر کے اس کو ابھی روکا ہوا ہے، تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے شاید کہ تم سدھر جاؤ. اب یہ تو اس گناہگار کے لیے ہے نا جو اپنے گریبان میں جھانکے. اب تو بہت سارے ایسے گناہگار ہیں ہمارے معاشرے میں جو گناہ، کفر، شرک سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور چھوٹی چھوٹی وبائیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنی اصلاح کر لو. اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مصیبت اور آزمائش اور وبا اور وائرس یہ 2 وجہ سے ہیں. یا تو ہمارے ایمان اور تقوی کی آزمائش ہے اگر ہم متقی پرہیزگار ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں لیکن بے نماز، شرک میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کی دلدل میں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، سود خوری، ان چیزوں میں، تو پھر یہ ہمارے کیے ہوئے برے اعمال کی سزا ہے کہ ہم سدھر جائیں. تو یہ 2 وجہ سے ہے، یا تو آزمائش ہے گناہ مٹ جائیں، یا عذاب اور سزا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر وبا اور مصیبت اور وائرس اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے آنے سے پہلے کہ ہم ان سے بچ سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا وبائیں اور مصیبتیں آئیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹے رہیں اور ہم کرتے رہیں جو کرتے ہیں؟ نہیں. سب سے پہلا کام ہمیں شکر کرنا ہوگا. شکر کیا ہے؟ کیا یہ شکر ہے کہ بندہ ایسے ہی اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے اور ایسے جھوٹی زبان سے کہہ دیتا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ہم تو تیرا شکر کر ہی نہیں سکتے؟ یہ کیا شکر ہے؟ شکر کرتے رہنا چاہیے. شکر ہے کیا اور کیسے کرنا ہے، اس بارے میں سورۃ السبا آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود علیہ السلام شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کی آل کو کہا کہ تم شکر کرو،
اور 7 طریقہ بتایا کہ شکر کرنے کا طریقہ اور شکر کرنے کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو. یعنی کہ جب ہم شکر کریں گے، وائرس آیا، ہم نے شکر کا دامن پکڑ لیا. اب شکر کیا ہے؟ اعملوا، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا. تو جب ہم شکر کا دامن پکڑ لیں گے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ فوراً اللہ تعالیٰ یہ وبا اور یہ وائرس ہم سے دور کر لیں گے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے اور ہمارے محلے میں کوئی وائرس آئے اور وہ ہمیں بھی لگ جائے، اللہ کی طرف سے ہے نا. تو جب ہم اس سے بچنے کے لیے جیسے ہم حفاظت کے طور پہ ویکسین لیتے ہیں نا، تو اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اسلام نے ہمیں ویکسین کون سی دی ہے؟ شکر کی، کہ ہم نے شکر کرنا ہے. شکر کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، نیک عمل. فجر کی نماز شروع کر دی با جماعت، ظہر کی شروع کر دی، عصر مغرب عشاء شروع کر دی، جھوٹ چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم نے علماء سے رابطہ کیا کہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، علماء، اسلاف کرتے تھے. ہم نے فوراً وہ شروع کر دیا. اللہ کو پتا چل گیا کہ میرے بندے شکر کر رہے ہیں. اور یہ آیت اس شکر کی بھی تردید کرتی ہے جو اعمال برے کر رہے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. کب؟ جب تم کمزور تھے. یعنی تم کمزور تھے، تمہارے پاس اتنا اسلحہ، طاقت، سب کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہاری مدد کی. اور آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تمہارا متقی بننا یہ تمہارا شکر ہوگا. یعنی جب تم متقی بن جاؤ گے نا، جب تم سر سے لے کر پاؤں تک اپنی وضع، قطع، لباس، اپنے چال چلن، اپنے عقائد، نظریات، اعمال، سیاسیات، اقتصادیات، معاشیات، سب کچھ اسلام کے مطابق کر لو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. جب تم متقی بن جاؤ گے تو یہ تمہارا شکر ہے. تقوی کیوں اختیار کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی اسی طرف اشارہ فرمایا اے تقومون بطاعتہ، اللہ کی تابع داری میں، اللہ کی اطاعت میں جب ہم لگ جائیں گے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، تقوی کا دامن تھام لیتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں. اور تیسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4836 عن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ فقیل له غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تہجد پڑھی، اللہ کے ہاں کھڑے ہوئے، نفل و نوافل پڑھے اور اتنا قیام کیا، اتنی عبادت کی کہ حتی تورمت قدماہ، آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج گئے. آپ کے جو قدم مبارک ہیں نا، ان میں سوزش پڑ گئی، کیونکہ
جب لمبا ٹائم بندہ کھڑا رہتا ہے تو پھر اس وجہ سے یہ سوج جاتے ہیں. تو فقیلا، آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا قیام کرنے کی، اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کی اور یہ ساری چیزیں. تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کا شکر کیا ہے؟ لمبی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا شکر ہے، اللہ کے ہاں قیام کرنا شکر ہے، لمبا رکوع کرنا شکر ہے، لمبا سجدہ کرنا شکر ہے، سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگنا شکر ہے، اور آدھی آدھی رات تک عبادت کرنا، آدھی رات کو اٹھ جانا، مصلی پہ کھڑے ہو جانا، یہ شکر ہے، نماز پڑھنا شکر ہے، نیکی کرنا شکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم شکر کا دامن پکڑ لیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کو، تقوی کو، نیک اعمال کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی روک تھام ہے اللہ کے عذاب کے سامنے، وائرس کے سامنے، وبا کے سامنے، بیماریوں اور مصیبتوں کے سامنے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِالْعَمَلِ كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ، یہ حدیث دلیل ہے کہ زبان سے جیسے شکر ادا ہوتا ہے، عمل سے بھی ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی عمل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے. یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ جو شکر کرنا چاہتا ہے وہ نیک اعمال کرے. اور یہ شکر کرنا وباؤں اور وائرس اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور میں کیا فائدہ ہے اس کا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 147، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، افلا اکون عبدا شکورا، کر کے بھی دکھایا. اب اس کی یہ تصویر ہے. کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالی کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے اوپر وائرس بھیجے، عذاب بھیجے، وبا بھیجے، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں بھیجے؟ کب؟ جب تم شکر کرتے رہو. یعنی اگر تم شکر کرتے رہو، اگر تم متقی، پرہیزگار، نمازی، کیونکہ شکر عمل ہے نا، جب تم نیک اعمال کرتے رہو اور شکر نیک اعمال کے ذریعے کرتے رہو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا؟ کیوں اللہ تمہارے اوپر وائرس بھیجے گا؟ کیوں اللہ پھر تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرنے والے ہیں، بڑے قدردان ہیں، بندوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. جو عبادات کے ذریعے شکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور اللہ جانتے بھی ہیں کہ کون شکر کر رہا ہے کون نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائرس سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے شکر کرنا. اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، قیام کرنے سے، عبادت کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے. اور شکر ایک ایسا کام ہے جو وبا کے سامنے دیوار بن جاتا ہے بندوں کو بچانے کے لیے. وائرس کے سامنے دیوار بن جاتا ہے بندے کی حفاظت کے لیے. اور امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان اللہ لا يعذب شاکرا ولا مؤمنا،
اللہ تعالیٰ کبھی مومن کو، اور شکر کرنے والا جو مومن ہے عبادات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی وائرس میں مبتلا نہیں کرتے. کب؟ جب مومن بندہ شکر کرے گا عبادات کے ذریعے، اللہ کی عبادت کر کے. اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے بندوں میں، سرے عام اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے عبادت کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں بڑی نعمتیں دوں گا، بڑی فراوانی دوں گا، بڑی صحت دوں گا، بیماریوں کو تم سے دور رکھوں گا. کب؟ جب شکر کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے صرف اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں لیتے بلکہ عذاب آ جاتا ہے. اور عذاب کس شکل میں ہے؟ وائرس کی شکل میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم شکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ صحت زیادہ دوں گا، فراوانی زیادہ دوں گا، عزت زیادہ دوں گا، فضل زیادہ دوں گا، سب کچھ زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی پھر میرا عذاب ہی ہے، پھر اور کچھ نہیں ہے. اب ناشکری کیا ہے؟ بدعمالیاں. ناشکری، شکر کیا ہے؟ نماز پڑھنا. ناشکری کیا ہے؟ نماز چھوڑنا. تو اس کا مطلب ہے کہ شکر کو جب ہم پکڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا یہ توڑ ہے. اور آگے پارہ نمبر 27 سورۃ القمر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط نے جب ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، ان کے پاس انبیاء آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، ان کو دین بتانے والے، اسلام اور ہدایت کی طرف بلانے والے، تو انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن علماء تو موجود ہیں نا، جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف، توحید کی طرف، عقائد کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن لوگ بات نہیں سنتے. تو ایسے ہی قوم لوط نے انبیاء کو جھٹلا دیا تھا، نہیں مانا انہوں نے، نہ ان کی بات سنی، نہ اس کے اوپر عمل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم حاسبا، پھر ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا اور آندھی بھیجی. اب آپ غور کریں، یہ بھی تو ایک وبا ہے نا، عذاب ہی ہے نا، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اگر قوم لوط انبیاء کی بات نہ مانے، شرک نہ چھوڑے، کفر نہ چھوڑے، زنا نہ چھوڑے، بدکاری نہ چھوڑے، اپنی برائیوں پہ ڈٹی رہے، تو ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے. ایسے ہی اللہ نے ہمیں بھی خبردار کیا ہے کہ تم بھی سن لو، باز آ جاؤ. آگے فرمایا الا آل لوط، مگر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی آل کو بچا لیا. نجیناہم بسحر، صبح سے کچھ پہلے ہم نے ان کو بچا لیا. اور دیکھیں عذاب آ رہا ہے پوری قوم کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے بندے تھے ان کو ایسے بچا لیا اور ایسے چن لیا. یہ بہت بڑی مثال اور بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر آج ہم اللہ کا شکر کریں اور نیک بن جائیں، نیکی کے اوپر آ جائیں، تو واللہ
جس معاشرے کے اندر وائرس عام ہو چکا ہے، اللہ ہمیں 1 سیکنڈ میں ایسے بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے بچایا اور مثال دی کہ سب کے اوپر عذاب آیا، لیکن آل لوط جو ہیں، جو ان کے ساتھ اللہ کے مومن بندے تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بچا بھی لیتے ہیں۔ فرمایا نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر، یہ ان کو عذاب سے اور پتھروں سے بچانا اور وباؤں سے بچانا، یہ ہمارا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا ہمارا فضل ہے، کرم ہے۔ اور یہ کام کیوں ہم نے کیا؟ کذالک نجزی من شکر، کیونکہ وہ شکر کرنے والے تھے، وہ نیک اعمال کرنے والے تھے۔ ان کے شکر کرنے کی وجہ سے قوم لوط عذاب کی زد میں غرق ہو رہی ہے، اور آل لوط کو اللہ نے بچا لیا۔ وجہ کیا بتائی؟ شکر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائرس سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑی ہماری ویکسین ہے اور اس کی جو پہلی ڈوز ہے وہ کیا ہے؟ شکر۔ کون سا شکر؟ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کے ذریعے شکر کرنا۔ اور اس کی میں نے یہ آپ کو مثال بھی دے دی ہے۔ ایک مثال عذاب کی دی ہے اور دوسری اس سے بچنے کی دی ہے کہ شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے سامعین حضرات دیکھیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آج پوری دنیا پہ وائرس، اور دن بدن وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے اوپر آ رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہم 5 وقت کی نماز کو تھام لیں، ہم سچ کو اپنے اوپر لازم کر لیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سفر حضر سب کچھ شریعت کے مطابق ہو جائے، ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہمیں کیسے اس عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر، ہم نے آل لوط کو اس لیے بچایا کیونکہ وہ شکر کرنے والے تھے، اور ان کا جو شکر تھا وہ بھی نیک اعمال کے ذریعے تھا۔ تو نیک اعمال کے ذریعے شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب میں نہیں جانے دیتے۔ اب یہ تو تھی پہلی ڈوز۔ دوسری ڈوز، دوسری چیز جو ہمیں وائرس سے بچائے گی، مصیبتوں سے بچائے گی، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے اجتناب کرنا۔ کیونکہ دنیا کے اندر کسی قوم پہ، مسلمانوں پہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پارہ نمبر 18 سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اور موجودہ دور میں عذاب کی سب سے بڑی صورت، یہ جو بیماری ہمارے اوپر مسلط ہوئی وہی ہے نا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ آپ نے فرمایا داڑیاں رکھو، ہم منڈوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ، ہم بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا حلال کھاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا سچ بولو، ہم نہیں بولتے۔
ہر حال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، ہماری شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں جب ہم اللہ کی حدوں کو کراس کریں گے تو پھر ان تصیبہم فتنہ، ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، پھر ہمارے اوپر عذاب آ سکتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان امر ہی کی شرح اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ای ان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو سبیلہ ومنہاجہ وطریقتہ وسنتہ وشریعتہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ کی سنت میں آپ کی مخالفت کرنا، آپ کے عقائد میں مخالفت کرنا، آپ کا جو منہج ہے اس میں آپ کی مخالفت کرنا، آپ کی جو شریعت اور دین ہے اس میں آپ کی مخالفت کرنا، یعنی کہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے میں، وہ ہمارے عقائد ہوں، نظریات ہوں، ہمارے کاروبار ہوں، ہمارے معاملات ہوں، ہماری خوشی ہو، غمی ہو، پیدائش ہو، موت ہو، شادی ہو، کوئی بھی معاملات ہیں، جب ان معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مخالفت کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے وبال آئے گا، اللہ کی طرف سے پھر ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، کیونکہ پھر قیامت کے دن بھی لوگ پچھتائیں گے کہ کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا، کیونکہ دنیا میں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، وہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے اوپر جو عذاب کی صورت میں وبائیں آئی ہوئی ہیں، کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھ لیں، ہمارے کوئی بھی کام ہیں وہ کتنے شریعت کے مطابق ہیں، اور اب تو شیطان اتنا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ رسول اللہ کی مخالفت پہ ہمیں اکساتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شادی کر رہا ہے نا تو وہ ہندوؤں کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے یا ان کے رواج کے مطابق کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے شادی کون سی روز روز ہونی ہے، یعنی نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مسئلے تو نہیں آ رہے؟ اس سے بچنا ہوگا۔ تیسری چیز جس سے ہم اجتناب کریں گے تو اللہ کے عذاب اور وائرس سے بچا جائے گا، وہ کیا ہے؟ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا۔ جب تک ہم گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، دور ہوتے رہیں گے، اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، تب تک اللہ ہمیں ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے بچا کے رکھیں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر عذاب کبھی بھی نہیں آ سکتا، وائرس کبھی بھی نہیں اس بندے کو لگ سکتا جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہتا ہے۔ بار بار قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے توبہ کرو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب تم توبہ کرتے ہو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کر لو۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو فحاشی، سب کچھ چھوڑ دو،
اللہ کی طرف آ جاؤ, توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ توبہ کرتے رہتے ہیں, جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, گڑ گڑاتے رہتے ہیں, عاجزی انکساری کرتے رہتے ہیں, اپنے گناہوں پہ روتے رہتے ہیں, تب تک میں ان کے اوپر عذاب نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بندے مجھ سے توبہ بھی کر رہے ہیں, استغفار بھی کر رہے ہیں, گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں, اور پھر بھی ان کے اوپر وائرس آ جائے. ایسا نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بخشش مانگتے رہو اللہ سے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو, کبھی بھی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا کسی صورت میں بھی. کتنا زبردست نسخہ اللہ نے بتا دیا. اور مسند احمد حدیث نمبر 23953 میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ تب تک اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے, محفوظ رہتا ہے. کب تک؟ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے, جب تک اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے ہمیں پریشان ہونے کے کہ اب کیا بنے گا, کیا ہوگا, ایسے ہو جائے گا, مر جائیں گے, ڈوب جائیں گے, اجڑ جائیں گے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے, جب اللہ کے بندے اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں, ہمارا معاشرہ اگر آج اللہ کی طرف آ جائے, گناہوں کو خیر آباد کہہ دے, کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہو گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی یہ ٹائم نہیں آیا کہ ہم توبہ کر لیں, اللہ سے ڈر جائیں؟ کب ہم ڈریں گے اللہ سے؟ حقیقت میں اللہ تعالی ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں, تھوڑا عذاب دے کے, تھوڑی وبا دے کے, تھوڑا اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قانون بتا دیا ہے کہ جب تک تم توبہ کرتے رہو گے, اور میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ دیکھو اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں گنوائی ہے کہ میرے بندو تم شکر کرو, ڈر جاؤ مجھ سے, توبہ کرو, اچھے عمل کرو, گناہوں کی معافی مانگو. تم یہ کام کرو, کیسے ہو سکتا ہے تمہارے اوپر وائرس آ جائے؟ لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں, کوئی بندہ ہے جو ان چیزوں پہ کان دھرے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے؟ جبکہ لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو دیکھتے ہیں ان کی حالت بڑی بگڑی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ چیز تم نے نہیں کھانی. کہتا ہے میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا, بس میں صحیح ہو جاؤں, ایک دفعہ چلنے کے قابل ہو جاؤں, میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. اور آپ نے دیکھا ہے, کسی کو کہیں کہ آپ یہ شوگر استعمال کیوں نہیں کرتے, کہتا مجھے شوگر ہے. آئل استعمال کیوں نہیں کرتے, کہتا مجھے یہ بیماری ہے, وہ بیماری ہے, میں نے جو ہے سفید نمک چھوڑ دیا ہے, میں براؤن شوگر استعمال کرتا ہوں. یعنی کہ ہر بندہ اپنی صحت کے لیے ہر وہ چیز استعمال کرتا ہے جو دنیا والے اس کو بتاتے ہیں اور جس سے روکتے ہیں. لیکن اللہ تعالی ہماری صحت کے لیے اور ہماری جو نشو و نما ہے اس کے لیے جو جو چیزیں اچھی ہیں, اور صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی اچھی ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان سے روک رہے, ہم رک نہیں رہے. تو اس لیے یہ تیسری چیز ہے گناہوں سے بچنا. پہلی شکر کیسے؟ عمل کے ذریعے, نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, نیک اعمال کر کے, تقوی اختیار کر کے. دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اجتناب کر کے, یعنی ہمیں مکمل طور پہ بچنا ہوگا. تیسری چیز گناہوں سے معافی مانگنا, یعنی ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں
تو یہ تین چیزیں جب ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وائرس سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ پھر بات ہوئی تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو مین یہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیزیں ان سے ہم بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری صرف دنیا ہی اچھی نہیں ہوگی، ہماری صرف صحت ہی اچھی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے گھروں میں جتنی وبائیں ہیں، جتنا عذاب ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں انشاءاللہ بچا لیں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بڑا پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو۔ اور آپ دیکھ لیں صحابہ کرام، تابعین، ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک دن میں کتنی کتنی بار استغفار کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ نے دعائیں بتائی ہیں، جیسے سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک۔ اور سنن نبی داود کے اندر صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ کوئی ایک دفعہ پڑھ لے تو جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہوگا تو اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان مجاہد کفر کے سامنے کھڑا ہو اور ڈر کے بھاگنا یہ کبائر میں سے ہے، بڑا گناہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا ایسی ہے کہ اس حال میں بھی اگر تم مانگو گے تو اللہ تمہیں پھر بھی معاف کر دیں گے۔ کیا دعا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم استغفر اللہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو ویسے زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ میں گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ بندہ سارا دن کام کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے بزنس میں مصروف ہوتا ہے، تو صرف زبان سے کہہ دیا کرے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کو یاد کرتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، ویسے زبان سے کہتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے گناہ معاف کر۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گناہ گار ہوں، میری توبہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے، میری دعا اللہ تعالیٰ کیسے سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت، میری توبہ، میری بخشش ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو کہہ دو میں گناہ گاروں کے لیے ہی تو غفور الرحیم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہت بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کے گناہ معاف، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور پھر اس کو ٹائم دیں گے، نہیں، جب معافی مانگے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ قادر ہیں، اور فوراً اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش مانگنے کی اور شکر کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنے کی اور سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں آزمائشوں سے اور بیماریوں سے اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔